فيها يفرق من كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ. حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پڑھنے میں کتنا اچھا یہ شعر لگتا ہے اور سننے میں بھی کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن اسی کی بات ابھی وہ سید صاحب شاہ صاحب بھی فرما کر گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو ہمارے محفلوں میں حاضر ہونے کا مقصد صرف مزے کی باتیں سننا اور جوش اور ولولہ دکھانا، یہ مقصود نہیں صرف ہونا چاہیے. ہمارا مقصود کیا ہونا چاہیے کہ ہم ایک تو سب سے پہلے علم دین سیکھنے کی نیت سے مسجد میں محفل میں حاضر ہوں. کوئی محفل میں حاضر ہوتا ہے لنگر کھانے کے لیے، کوئی محفل میں حاضر ہوتا ہے عمرے کا ٹکٹ لینے کے لیے، کوئی محفل میں حاضر ہوتا ہے کہ وہاں جناب رنگ برنگے لباس والے نعت خواں آئیں گے، مزہ آئے گا بڑا. کوئی جناب کہتا ہوگا کہ جی آج دف والے آئیں گے، کوئی کہتا ہوگا جی کہ آج جناب وہ کوئی اور اپنا کرتب دکھانے کوئی جناب کامیڈین قسم کا نقیب آیا ہوگا، وہ بڑا گرماتا ہے، جو شیلا انداز ہوتا ہے. تو اور کئیوں کی یہ نیتیں بھی ہوتی ہوں گی، یہ جو پچھلی نیتیں جتنی ذکر کی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی، کئیوں کی یہ نیت ہوتی ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے عشق رسول میں اور ترقی کروانے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اور ہونی بھی یہی نیت چاہیے. بقیہ نیتیں اگر کر کے کوئی شخص ساری رات لگا دے محفل میں اور ساری رات کھڑا ہو کے شبینہ سنتا رہے، پورا قرآن سن لے، نیت اس کی کچھ اور، نیت اس کی وہ سبز چائے کا کپ ہو، نیت اس کا کوئی چرگا روسٹ بروسٹ ہو، نیت اس کی کوئی جناب پان یا جناب کوئی اور کوئی فرنی یا کھیر اس کی نیت میں ہوگا، تو اسے بس وہی نصیب ہوگا، ثواب میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، اجر اس کو کوئی ملنے والا نہیں. یہاں تک کہ کسی نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہو، ایسا وطن جس میں 40 سال 50 سال زندگی گزاری ہو، اس کا کاروبار وہاں ہو، اس کے رشتہ دار اس وطن میں ہو، اس کا سارا جو ہے حلقہ احباب اس وطن میں ہو، اور ہجرت کا مطالبہ آ جائے اور وہ نیت ہجرت میں صرف یہ کرے کہ فلاں شہر کے اندر کوئی عورت ہے، اس سے جناب مجھے شادی رچانی ہے اور میں اس لیے جا رہا ہوں، یا کوئی اور مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی تو وہ ہجرت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. جس نے کسی اور مقصد کے لیے یا کسی عورت کو پانے یا اور کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت پھر اسی کام کے لیے ہوگی، اللہ اور رسول کے لیے نہیں ہوگی. تو عزیزان محترم،
ہمیں اپنی نیتوں کا قبلہ بھی درست کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نیت کا قبلہ. ہمیں اپنی نیت کا قبلہ کیا کرنا ہے؟ کئی لوگ بینر لگواتے ہیں، کئی لوگ جناب اپنے نام کی تختیاں لگاتے ہیں، اور کئی جب وہ نئے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تختی اتارو اور توڑ کر میرے نام کی یہاں تختی لگاؤ. کیا مقصود ہوتا ہے؟ دکھاوا مقصود ہوتا ہے، ریاکاری مقصود ہوتی ہے، ظاہری نمود و نمائش مقصود ہوتی ہے. یہاں تک جس نے اپنی گردن بھی کٹوا دی نا، جس نے اپنا مال بھی لٹا دیا، جس نے اپنی جوانی بھی دے دی، مقصد کیا تھا؟ اگر کوئی شخص اس نیت سے اپنی جان دے کہ میں بھی دوسرا غازی علم الدین بنوں گا، اور اس کی کوئی مقصد نہ ہو، نہ حضور کی عزت پہ پیرا دینا مقصد ہو، اس کا نیت ہو، نہ ناموس پہ پیرا دینا ہو، صرف وہ کہ لوگ مجھے ایسے پیچھے جانے. یا کوئی جس طرح فوج میں ہمارے کیا ہوتا ہے، فوجیوں کی مراعات سے ویسے بڑے لوگ تنگ بھی پڑتے کہ وہ اتنے ان کو ملتے ہیں. ناجائز طریقے سے جو وہ ہتھیاریں وہ تو غلط ہے، لیکن جائز طریقے سے جو ان کو دیا جاتا ہے نا، تو اس کا وہ ویسے بھی ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جان کا حلف دے کے آئے ہوتے ہیں. یہ ایک علیحدہ میٹر ہے کہ ان سے صحیح کام لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا، یا وہ کس کے ماتحت ہیں اور کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے. یہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے. ویسے جس ملک کی فوج مخلص ہو، جس کے جناب وہ سارے کے سارے اپنے وطن کی مٹی کی حفاظت کے لیے، اس کے نظریات کی حفاظت کے لیے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کافر کو کسی کو جناب میلی نظر سے دیکھنے نہیں دیتے، اور اپنے وطن کے چپے چپے کی حفاظت کا جنہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے، وہ واقعی اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کو جناب بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا جائے. اور یہ بات میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ مال غنیمت جو ہوتا، تو جتنا بھی مال ملتا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہوتا وہ نکال کر اس کے بعد سارا مال جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم فرماتے تھے. کس میں تقسیم فرماتے تھے؟ مجاہدین میں تقسیم فرماتے. بھلے 100 اونٹ دینے پڑے، بھلے ہزاروں اشرفیاں دینی پڑے، بھلے جناب لونڈیاں اور غلام آتے تھے، وہ بھی تقسیم ہوتے تھے. یہاں تک کہ جب اسلامی فتوحات ہوتی گئی تو پھر مجاہدین کو اتنا مال 30 ہزار کی گنتی کے اندر دینار دیے جا رہے ہیں. تو آج کی مالیت کے حساب سے کروڑوں کے گھوڑے، کروڑوں کے اونٹ بنتے ہیں. اب وہ کیلکولیشن میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میں کسی بیان میں یہ میرے ریکارڈڈ بیان کے اندر یہ سلسلہ جا چکا ہے کہ کروڑوں روپے کی سواریاں، اور ان کے پاس لباس اور جواہرات اور یہ ساری چیزیں یہ مال غنیمت کے طور پر آتی تھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین میں تقسیم فرما دیتے تھے. مؤلفات القلوب اسلام سے قریب کرنے کے لیے بھی تقسیم کر دیتے تھے. تو یہ ایک ایڈیشنل انعام ہوتا جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا. لیکن کسی نے اس لیے جان دی آج کے حساب سے کہ مجھے ستارہ جرت ملے، ستارہ امتیاز ملے، یا نشان حیدر ملے، یا مجھے نشان حیدر ملنے کے بعد جناب مجھے زرعی اراضی ملے گی، مجھے تو پلاٹ ملیں گے، مجھے تو پلازے ملیں گے، مجھے تو جناب لائف ٹائم پروٹیکشن ملے گی، مجھے تو جناب میڈیکل فری ملے گا، لہذا کوئی بات نہیں، میرا ہی خاتمہ ہوگا نا، میرے پچھلوں کا تو سنور جائے گا. اس نیت سے جس نے جان دی یا کوئی بھی قربانی دی، چاہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، چاہے وہ ناموس صحابہ کے کاز پر ہو، چاہے ناموس قرآن کی حفاظت کے لیے ہو، یا اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہو، کوئی پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی فوج کے محکمے سے تعلق رکھتا ہے، جو لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہوتی ہیں جن کا کام ہی دفاع ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے، جس سے مرضی وہ تعلق رکھتا ہو، اگر اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، اگر اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی سخی ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی جناب اور بھی کوئی فلاحی کام کرنے والا ہے، جس کسی کی نیت میں اخلاص نہ ہوا، کسی محدث کے، کسی مفسر کے اخلاص نہیں ہوگا، نیت خالص نہیں ہوگی، خدا کی قسم سب کا سب کچھ اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا اور اس کو اوندھے منہ، الٹا منہ کر کے جناب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کہ آپ ویسے بھی دیکھیے کہ ہر محدث تقریباً جب اپنی حدیث کی کتاب شروع کرتے ہیں نا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک حدیث لاتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم سے ہے. جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ ایسے جامع کلمات، ایسے کمپریہنسو کلمات، ایسی جامع عبارتیں جو ہوں تو مختصر لیکن اپنے اندر جو ہے سمندر جیسے معانی رکھتی ہوں. تھوڑے سے الفاظ اور اندر ذخیرہ کیا ہو، طغیانی جیسی موجوں والا جو ہے معانی کا سمندر ہو. تو وہ اس میں سے ایک حدیث لاتے ہیں اور آپ میں سے بھی ہر ایک کو وہ یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ، یعنی آگے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے ما نوا، کہ جس کی اس نے نیت کی ہے. اگر اس نے ہجرت جو ہے وہ کوئی کام کیا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے تو اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا، اور اگر اس کا کام اس نیت سے نہیں ہے تو اس کو کوئی اجر ملنے والا نہیں. تو محدثین کہتے ہیں کہ بھائی وہ 7 سال آج کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، علم دین پڑھ کر اب دورہ حدیث کرنے والوں، اب تمہارے نام کے ساتھ عالم کا ٹائٹل لگنا ہے. کسی نے تمہیں علامہ کہنا ہے، کسی نے تمہیں عالم کہنا ہے، کسی نے تمہیں نوجوان فاضل مذہبی اسکالر کہنا ہے، کسی نے تمہیں مبلغ شیریں بیاں کہنا ہے، کسی نے تمہیں مبلغ نقطہ داں کہنا ہے، کسی نے جوش بیانی والا اور جوشیل خطاب والا اور کیا کیا القابات ہیں وہ دینے ہیں. تم حدیث پڑھنے لگے ہو سکتا ہے تم رٹے لگا کے حدیثیں بھی کتنی یاد کر لو، حوالے یاد کر لو، سندیں یاد کر لو، لیکن یاد رکھنا یہ حدیث پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ فقط کیا ہونا چاہیے؟ رضائے الہی ہونا چاہیے کہ علم دین پڑھ کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گا، میں رسول اللہ علیہ السلام کی تعظیم کروں گا اور کرواؤں گا، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و توقیر کی خاطر خود جیوں گا اور اسی کی خاطر میں مروں گا. یہ جو علماء آپ کو کہتے ہیں کہ جناب اپنی جان دینے کے لیے تیار رہو، مقصود کیا ہوتا ہے؟ نیت خالص ہو اور وہ وفا نبھانی ہے جو آپ کلمہ پڑھ کر کرتے ہیں. اور روز الست بھی جو ہم وعدہ رب تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں، جس دن اس نے روحوں سے اقرار لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جس روح نے کہا کہ کیوں نہیں مولا، بلا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، اس وعدے کے ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں وہ زندگی میں تم نے پورے بھی کرنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے کا اور شریعت کو نافذ کرنے کا، اپنی ذات پر، اپنے گھر بار پر، اپنی دکان دفتر پر اور اپنے بازاروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی خوشی کے جناب گیدرنگ کے اندر اور اپنی غمی کی گیدرنگ کے اندر کیا کرنا ہے؟ وہ وفا کرنا ہے، وہ وعدے وفا کرنے ہیں، وہ وعدے پورے کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ہم کر کے عالم ارواح سے آئے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ وہ یہی کہ جب بھی اس دین کو ہماری ضرورت پڑے، ہماری جان بھی حاضر، ہمارا مال بھی حاضر، ہماری جوانی بھی حاضر، ہماری اولاد بھی حاضر، ہمارا سب کچھ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے قربان ہے. عزیزان محترم، یہی عہد جو ہے یہ بار بار اس کو ریفریش کیا جاتا ہے ایسی راتوں میں جمع ہو کر کہ دیکھیے ہماری جنگ نفس کے ساتھ بالکل مستقل جو ہے مسلسل جاری و ساری ہے. اگر عین موقع کے اوپر ہمارا نفس جو ہے ہمیں پھسلا دے تو کیا ہم جان دے سکیں گے؟ ہم وہاں مال دے سکیں گے؟ کتنے ہی لوگ فیل ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ پھسل جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے نفس شریر ہو گئے ہوتے ہیں، ان کے نفس جو ہے نفس امارہ بہت تگڑے ہوئے ہوتے ہیں. نفس امارہ، جن کا نفس امارہ، عامر کہتے ہیں حکم دینے والے کو، عامر امر کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، امرا یامر امرن سے اس میں فاعل کا صیغہ عامر. اب اس کے اندر جب مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے تو یہ صیغہ، اس کا لفظ بن جاتا ہے امار، یعنی بہت زیادہ حکم دینے والا. اور نفس چونکہ یہ مؤنث شمار ہوا ہے تو اس کے لیے اس کی صفت جو قرآن مجید میں لائی گئی ہے 13ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جناب یہ جو نفس ہے یہ بہت زیادہ حکم دیتا ہے. کس چیز کا؟ سوء، برائی کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے. اور ہمارے اندر ہی ایک نفس ہوتا ہے، نفس لوامہ. کون سا نفس؟ نفس لوامہ یہ ہے کہ ملامت کرنے والا نفس. یہ اگر کمزور پڑ جائے اور گناہ کر کے نفس امارہ اس پر حاوی ہو جائے
تو پھر بندہ جو ہے وہ دوڑ دوڑ کر جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو جس کا نفس لوامہ تگڑا ہوگا اور نفس امارہ کمزور ہوگا تو وہ نفس لوامہ اپنی منزلیں طے کرتا کرتا پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ وہ مطمئنہ نفس کہ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، جب دنیا سے واپسی کا سفر ہوتا ہے تو فرشتے اسے لینے کے لیے آتے ہیں اور کس طرح پکارتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں اس کی گواہی دے رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، رب فرماتا ہے آجا میرے بندوں میں، خاص بندوں میں داخل ہو جا، آجا میری بنائی پیاری پیاری جنت کے اندر تو داخل ہو جا۔ اس طرح کا پروٹوکول پھر اس کو دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ نفس امارہ، یہ اس کو کمزور کیسے کریں گے؟ نفس امارہ تگڑا ہو تو کوئی بھی کام نہیں ہونے والا، کوئی بھی کام نہیں ہونے والا۔ کیوں کہ جب آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ پاک نہیں رہتے، آپ پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، یا روزہ رکھ تو لیتے ہیں، بھوکے رہ لیتے ہیں، پیاسے رہ لیتے ہیں، لیکن روزے کے تقاضے پورے نہیں کرتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، بدنگاہی نہیں چھوڑتے، اور روزہ رکھ کر جناب کوئی تلاوت قرآن نہیں کرتے، کوئی قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، حدیث سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، تو یہ نفس تو تگڑا ہوگا اور تگڑا ہوگا، قابو اتنا ہو جائے گا کہ بے لگام گھوڑا بن جائے گا۔ اس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنی ہوں گی، بغیر نیکی کیے، بغیر اس کا گند صاف کیے یہ کوئی کام کر سکتا نہیں، یہ نیکی کا کوئی کام نہیں کرنے والا۔ پھوکے نعرے تو رہ جائیں گے، لیکن موقع کے اوپر اگر ایسا شخص اس کا نفس جو ہے ہمارا تگڑا ہو گیا ہے تو آپ کو کھانے کی میز پر نظر آ جائے گا کہ میرا نفس جو ہے لوامہ تگڑا ہے یا امارہ تگڑا۔ اگر تو آپ کھانے پر جھپٹ پڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا نفس حریص ہے، آپ کے اندر طمع ہے، آپ کے اندر لالچ ہے۔ آپ کا توکل ہوتا کہ جو میرے رب نے میری مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل جائے گا، وہ تو چل کر میرے پاس آئے گا، وہ تو چل کر آئے گا۔ آپ اس کا مطلب کامیاب ہیں۔ آپ بھوکا، روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ سارے کام چھوڑ چھڑا کے مسجد میں 5 دفعہ کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کے نفس کا امتحان ہوتا ہے۔ جو تو صف اولا کے لیے آ گیا، جماعت میں آ گیا، سمجھے کہ اس کا نفس جو ہے وہ زیر ہو رہا ہے، اور جو اندر ہی بیٹھا ہے بستر کے اوپر اور جناب ہاتھوں میں سیل فون کو ہیل فون بنا کر استعمال کر رہا ہے۔ سیل فون کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہیل فون۔ کون سا نام؟ اور ہیل انگلش میں کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کو۔ یہ سیل فون جو ہے یہ جہنم میں لے جانے کا بھی ذریعہ ہے، اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو غلط استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کہاں کے لیے سفر کر رہے ہیں؟ جہنم کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو بولیے کہ جناب وہاں ہمیں لذت چاہیے، ہمیں شہوت کو پورا کرنا ہے، ہمیں اپنی آنکھوں کو آگ سے بھرنا ہے، اور وہاں جناب عزت مصطفیٰ پر یا ناموس مصطفیٰ کے لیے بلاوا آئے تو ہم کہیں جناب مووی پوری ہو جائے، اور نہیں آج تو فائنل لے گا ہے، اور آج تو فائنل دیکھنا ہے میں نے، اور نہیں میرے تو جناب شرط لگی ہوئی ہے، میں تو بیٹنگ جو ہے وہ کر رہا ہوں، نہیں میرا تو جناب وہاں فلانی جگہ پر جانا ضروری ہے۔ تو بتائے نفس تو آپ کا امارہ تگڑا ہوا تو آپ کوئی اور کام کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو اس نفس کے لیے ہمیں اس کو بری عادات سے پاک کرنا ہے اور اچھے اوصاف کے ساتھ اس کو مزین کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں ایسی راتیں عطا فرماتا ہے، جس طرح بھی شاہ صاحب فرما کے گئے کہ نیکوکاروں کے لیے تو رات کا پچھلا پہر کتنا مشکل ہے اٹھنا، کتنا مشکل ہے اٹھنا کہ رات کے اگر 6 حصے کر لیں۔ کتنے حصے؟ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات کے جتنے گھنٹے بنتے ہیں، مثال کے طور پر 9 گھنٹے کی رات ہو، 9 گھنٹے کی رات ہو تو اس کے 6 حصے کریں تو ایک حصہ کتنی دیر کا بنے گا؟ 1.5 گھنٹے کا بنے گا۔ 1.5 گھنٹے کا ایک حصہ، اور ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6 حصے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 حصے سوتے، آرام کرتے، اور 5ویں حصے میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور اس کے بعد تہجد کے 8 نوافل پڑھتے، اور 5واں حصہ کس میں گزارا؟ تہجد میں۔ اس کے بعد آپ پھر سو جاتے، پھر آرام کے لیے محو استراحت ہوتے۔
اب دوبارہ جب نیند آئے گی تو کتنی زبردست نیند آتی ہے جب اٹھنے کے بعد آتی ہے تو اس کے بعد پھر آرام کے لیے لیٹ جاتے، وہ حصہ گزرتا، اس کے بعد فجر کے لیے پھر اٹھنا ہے، تو سنگل نہیں بلکہ دوہری مشقت. پہلے ایک دفعہ بستر چھوڑا، پھر جناب عبادت کی، وضو کیا، ٹھنڈا گرم جو بھی پانی ہے وہ جناب وہ کر کے طہارت اس کے ساتھ آپ نے پھر تہجد گزاری کی، پھر سو گئے، پھر اٹھے فجر کے لیے. دوہری جو ہے عبادات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مشقتیں سہ کر وہ کیا کرتے تھے. تو عزیزان محترم، یہ سارا یہ نیکوکار تو یہ فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن گناہگاروں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی راتیں عطا کر دی کہ تم ایک رات اگر قیام کر لو شب قدر کے اندر تو 1000 مہینوں سے افضل رات ہو جائے گی. اور شب برات کے اندر اگر رات تم قیام کرو اور جناب صلاۃ الخیر پڑھو یا 100 نفل پڑھو جس کے اندر 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اللہ رب العالمین رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے. تو لیکن یہ تو باتیں ہم سنتے، ہم کبھی 300 ہم 30 دفعہ بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. ہماری تو نمازیں ہی پوری نہیں ہیں، نمازیں جو ہیں وہ قضا ہیں، اور ہمارے جناب تلاوت نہیں ہم کرتے. قرآن مجید پڑھیں، عشق رسول بڑھتا ہے، وفائے رسول بڑھتی، سیرت پڑھیں. صحابہ کرام کے جب واقعات سنتے ہیں علماء کرام سے، ان کی شہادتوں کے، ان کے جنگوں کے اندر جو انہوں نے جو جوہر دکھائے ہیں، جو انہوں نے 70 زخم کھائے ہیں، جن کے مسلح کیے گئے، جن کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ دیے گئے، جن کے سینے کھول کے کلیجے نکال کے چبائے گئے، جن کو تپتے ہوئے صحراؤں میں گھسیٹا گیا، جن کے سینوں کے اوپر بھاری چٹانیں رکھی گئیں، جن کو جناب کوڑے برسائے گئے، جن کو کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا اور ان کی جسم کی چربی سے پگھل کر جناب چربی پگھل کر کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، جن خواتین صحابہ کرام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شرمگاہ کے اندر جو ہے نیزہ اور برچھا مارا گیا، ان کے دونوں ٹانگوں کو اونٹنیوں کے ساتھ باندھ کر دونوں مخالف سنتوں میں اونٹ دوڑا دیے گئے اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. یہ سب کچھ انہیں جو جذبہ حاصل ہوا تھا کس نتیجے میں حاصل ہوا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں حاصل ہوا. کہیے سبحان اللہ، اور آہستہ آواز سے کہیے سبحان اللہ. ان کی قربانیاں دیکھیں کہ جناب انہوں نے اپنی جانیں دی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا وطن چھوڑا، اپنا مال قربان کیا، اپنی اولاد قربان کی، اپنا شہر، اپنی زمینیں، اپنی سواریاں، اپنے اثاثے سب چھوڑ چھاڑ کر امیر کبیر صحابہ کرام اور ایسے بے سر و سامانی کے عالم کے اندر مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے. جہاں پر دینے والے تھے وہاں جا کر لینے والے بن گئے، کہ وہاں پھر وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات کرایا اور صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا، انصار صحابہ کو مہاجر صحابہ کے ساتھ جو ہے ان کا اس طرح سے جوڑا بنایا. یہاں تک کہ وہاں کے انصاری صحابہ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور جناب ان میں سے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جس کو تم چاہو دوسری سے تم نکاح کر لو. اگر کسی کی مشرکہ زوجہ تھی اور وہ پیچھے رہ گئی تو وہاں جا کر صحابہ نے اس طرح کی قربانیاں پیش کی. تو وہ کس کی برکت تھی؟ صحبت نبوی کی برکت تھی اور شریعت محمدی پر عمل کرنے کی برکت تھی. جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا 23 سال کا عرصہ آیات آتی رہی، مختلف واقعات، مختلف شان نزول ہیں آیات کے، تو اس طرح سے وہ آیات آتی، احکامات آتے، تو صحابہ کرام کیا عمل نہیں کرتے تھے؟ بولیے، توجہ آپ کی ادھر نہیں ہے، گلا میرا پہلے تھکا ہوا ہے تو میں کوئی بات نہیں، زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لیتا. صحابہ کرام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے تھے. شریعت کے بغیر نہ اللہ کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا. یہ جو قرآن ہے جس کے اندر 500 آیات محکمہ ہیں، یہ لاکھوں حدیثوں میں جو 3000 احادیث محکمہ ہیں، ان میں احکامات ہیں، ان میں ڈیمانڈز ہیں ہم سے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. جب اس پر عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اندر روحانیت پیدا ہوگی، اندر روشنی پیدا ہوگی، اندر نور پیدا ہوگا. پھر جو ہم سے ڈیمانڈ کی جائے گی آنکھیں بند کر کے پورا کر دیں گے. تو جب ہمارے اوپر جناب کوئی اتنے موٹی تہیں چڑھی ہوں، جناب دیواروں کے اوپر جالے لگے ہوں اور مٹی سے اٹی پڑی ہوں،
تو بتائیے جتنے مرضی پہلے آپ کتنی محنت کرنی پڑے گی، ریگ مال مار مار کو نیلے کو کھرپے تو پتہ نہیں کیا کیا مار کے وہ پچھلی تہیں اتاری جاتی ہیں، پھر اگلی لیئر چڑھائی جاتی ہے، پھر جناب فلنگ کرتے ہیں، پھر اس کی رگڑائی ہوتی ہے، پھر جناب وہ پہلا کوٹ، دوسرا کوٹ، تیسرا کوٹ، پھر ڈیزائننگ ہوتی ہے جیسی بھی آپ نے کرنی ہے، کسی نے شیشم، کسی نے راک وال، کسی نے جناب گرافی، تو کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ، ایسا ہی ہوتا ہے جی۔ اور اگر گراؤنڈ جو ہے سرفیس ہی ایکول نہ ہو اور وہ صحیح نہ ہو یا سلاب ماری ہو تو اس کے اوپر جتنا مرضی مہنگا آپ جو مرضی پرت چڑھائیں گے اوپر، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جہاد میں جان بھی وہی دے سکتا ہے جس کا نفس جو ہے وہ کیا ہو، پاک ہو۔ تو نفس کو جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنے نفس کو ہمیں کیا کرنا ہے، مجلہ کرنا ہے، مصفہ کرنا ہے، پاک کرنا ہے، تزکیہ۔ تعلیم ہونی چاہیے۔ جاہل اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو علم والے پسند ہے۔ کیوں؟ علم کے بغیر آپ اللہ سے ڈر ہی نہیں سکتے، علم والے ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر سن لیں، اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ انما، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، انما کلمہ حصر ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ حصر ہے۔ یہ خشیت کو، یہ خوف کو، یہ ڈرنے کو، یہ اللہ رب العالمین جو ہے خود اپنی کلام کے اندر، آیات مقدسہ کے اندر، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ علم والوں کے اندر جو ہے محصور فرما رہا ہے کہ مجھ سے اگر ڈرنے والے اس کائنات کے اندر ہیں تو فقط وہ ہیں جو علماء ہیں۔ کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سوائے اس کے نہیں، جزی نیس، کہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ہیں۔ تو جس کو علم ہی نہیں ہے وہ اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ وہ کیسے ڈرے گا؟ وہ تو نڈر ہے، وہ تو بے باک ہے۔ اسی لیے تو لوگ جو بارکنگ کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، دین پر بھونکتے ہیں، علماء پہ بھونکتے ہیں، مذہبی جو ہے رہنماؤں پہ بھونکتے ہیں اور دین سے بیزاری والی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو علم نہیں ہے، وہ جاہل ہیں، وہ مغربی تعلیم کے دلدادہ ہیں، اور وہی پڑھ کر آپے جو ہے میں آپے سے باہر ہو گئے، پھولے نہیں سماتے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ ان کی مثالیں قرآن میں دی گئی ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے گمراہ ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے، پھر اللہ خود فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا نور اور ظلمت، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا کیا بینا اور نابینا، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اگلے جہان میں بھی اندھا اٹھے گا۔ مطلب کیا ہے؟ کہ جس کا دل اندھا ہے، جو حق سمجھ نہیں سکتا، جو حق سنتا نہیں، جو حق بول نہیں سکتا، وہ اس جہان میں بھی کیا ہے؟ اندھا ہے، اور وہاں بھی کیا اٹھے گا؟ اندھا اٹھے گا۔ تو عزیزان محترم، علم سب سے پہلی شرط ہے۔ علم حاصل کیجئے اور خشیت حاصل کیجئے، علم سے پہچان ہوگی۔ جتنا رب کی قدرت کا ہمیں علم ہوگا، جتنا ہمیں علم ہوگا، اتنا ہی رب کا ہمیں خوف پیدا ہوگا، اس کی رحمت کا یقین پیدا ہوگا کہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے قہر اور اس کے عذاب اور عقاب کا بھی ہمیں یقین ہو، تاکہ اس کے غضب سے بھی ہم کیا کرتے رہیں؟ ڈرتے رہیں۔ تو آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے، اور وہ موضوع جو کہ ہمیں کم ہی پسند آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو ایسا بیان کرے تو اسے تو بلایا بھی نہیں جاتا محافل کے اندر۔ میرے ساتھ تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، اور کہتے نا یہ ڈراندہ ہی بڑا نے، کہتے ایس تو لاوے تو انہوں گال ہی کوئی نہیں آندی۔ میں کہنا کوئی گل نہیں، سبحان اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو اللہ کا قرآن بیان کریں گے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ بشیر بھی بن کر آئے ہیں اور آپ نذیر بھی بن کر آئے ہیں۔ بشیر کا معنی خوشخبریاں دینے والا، اور نذیر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا۔ ہم بشارتیں تو لیتے ہیں، اتنا ثواب، لیکن ہم ڈر والی باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں۔ تو آئیے، جو لوگ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے،
جو ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، جو اپنے دین پر پہرا نہیں دیتے، اپنی جو نظریات کی جو حفاظت نہیں کرتے اور سیکھتے ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی جن کو پتہ نہیں ہے، تو بتائیں وہ کیا حفاظت کریں گے؟ اور ان کی قربانی کو شہادت کہلائے گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ بے ایمان جو ہے اس کاز کے اندر کوئی مارا جائے تو اس کو کیا ملنا ہے جس کا ایمان ہی سیدھا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے آپ کے لشکر کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑنے والا اگر جہنمی ہو سکتا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ بات غور سے سنی ہے آپ نے میری؟ وہ جوہر دکھا رہا ہے، تلوار کے وار جناب چلا رہا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، کیا یہ مرد فولاد ہے کہ جناب ایسے کافروں کو جہنم واصل کر رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ وہ جناب ایسے جوہر دکھائے، سرکار نے فرمایا وہ جہنمی ہے سرکار، جو کہ دلوں کے حال سے واقف ہیں خدا کی عطا سے ہیں۔ اللہ نے ایسی نظر دی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باطن کی نظر رکھتے ہیں، دلوں کے احوال کی خبر رکھتے ہیں، فرمایا جہنمی ہے۔ صحابہ کرام مضطرب ہو گئے کہ ایسا شخص جو جان ہتھیلی پر رکھ کر، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہا ہے، کسی بھی لمحے اس کی موت ہو سکتی ہے، وہ جہنمی ہے تو پھر جنتی کون ہے؟ جناب وہ لڑتے 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 اس کا جسم اتنا گھائل ہوا، اتنا زخمی ہوا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا، تو اس نے کیا کیا کہ مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ اس نے اپنی شہرک کاٹ لی، اور بعد میں ہے کہ اس نے نیزہ یا برچھا کھڑا کر کے اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا لیا، حرام موت مر گیا۔ کیا ہو گیا؟ خودکشی جو کرتے ہیں نا مایوس ہو کے وہ حرام موت مرتے ہیں۔ اگر تو حلال سمجھ کے خودکشی جس نے کی وہ تو سیدھا نان سٹاپ جہنم میں جائے گا اور کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ جس نے حلال سمجھ کر خودکشی کی، اپنی جان دی، اور جس نے حلال تو نہ سمجھا، زمانے کے غموں اور بکھیڑوں سے تنگ آ کر کسی محبت کی ناکامی کے اندر، کسی کاروبار کے نقصان کے اندر، کسی محبوب اور معشوقہ کے وعدے خلافی کے نتیجے میں جس نے دریا میں چھلانگ لگائی، یا جس نے جناب بلی مار چوہے مار گولیاں کھائیں، اور جس طرح میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، میں جی نہیں پاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جتنے ڈائیلاگ بولنے والے ہیں، ایسے جو حرام موت کو حرام ہی سمجھتے ہوں لیکن خودکشی کریں گے، وہ بھی مدتوں جہنم میں رہیں گے۔ اور جہنم میں سزا کیسی ہے؟ رب کا قرآن سنیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو سزا کیسی ہوگی؟ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، کافروں کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے، ٹھیک ان کی فٹنگ کے مطابق، ان کے بدن کے موافق تراشے جائیں گے۔ اور فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس کی گرمی سے ان کی آنتیں جو ان کے پیٹ میں ہیں اور کھالیں سب کی سب جل کر جو ہے جھڑ جائیں گی، جل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، قرآن سنا رہا ہوں، فرمایا ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ اور فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب بھی وہ گھٹ کر تنگ آ کر اس سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، انہیں کہا جائے گا کہ چکھو اس عذاب کا مزہ، چکھو جہنم کے عذاب کا۔ عزیزان محترم، پھر جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں اور کفر اختیار کرتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اپنے لطیفوں کے اندر دین کو شامل رکھتے ہیں، جو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دینی کتابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو نبیوں رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمان بھی جو بڑا نرم دل رکھتے ہیں ان کفار کے بارے میں اور گستاخوں کے بارے میں جو یہاں کے لبرل ہیں یا سیکولر ہیں، وہ بھی کان کھول کر یہ بات سنیں کہ اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ رب العالمین کا انکار کیا، کافر ہو مشرک ہو ایک ہی سزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے تحقیق ان پر جنت کو حرام فرما دیا ہے، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کو بنا دیا ہے۔ عزیزان محترم، کافر آج کی رات اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے، ورنہ وہ نہیں بخشا جائے گا، مشرک نہیں بخشا جائے گا اگر توبہ نہیں کرتا۔ جادو کرنے والے، جادو کرانے والے آج کی رات
نہیں بخشے جائیں گے۔ عزیزان محترم، بڑے لوگ جو ہے وہ جال سازیوں کے اندر آ کر جاتے ہیں جناب عاملوں کے پاس، بابوں کے پاس، اور وہ کیا ہے کہ وہ ایسے ایسے الٹے سیدھے کام کرواتے ہیں، کالی مرغی لے آؤ، فلانی جناب چیز لے آؤ، ایسا لے آؤ، ویسا لے آؤ، قبرستان میں یہ کر آؤ، فلاں کی قبر میں یہ دباؤ، تم مردے نہلانے والے کو کہو کہ فلاں کی زبان کے نیچے یہ تعویذ دے دے اور ایسے کر دے، اس کی موت ہو جائے گی، اس کا جگر پھٹ جائے گا، اس کا جناب گردے فیل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے جو شیطان جنات ہوتے ہیں ان کو اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے، پلید رہ کر، آیتوں کو الٹا سیدھا کر کے، الٹا قرآن پڑھ کے، اس طرح سے شیطانی قوتوں سے مدد حاصل کرتے ہوئے اپنے قابو کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے مال بھی لوٹا جاتا ہے، عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں، ایمان بھی لوٹا جاتا ہے، اور اس طرح یہ ناپاک رہنے والے لوگ غلط کام کرتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے جھانسے میں ڈال کر ان کا بھی ایمان برباد کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید فرمائی، جس نے کسی کاہن کی تصدیق کر دی، جو نجومی، جو ہاتھ دیکھ رہا ہے، جو ہفتے بتا رہا ہے کیسے گزریں گے کیسے نہیں، فرمایا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن کا انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ جس نے تصدیق کر دی، اور جو صرف گیا ہی، فرمایا 40 دن تک اس کی کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، کتنی بڑی سزا ہے، جو پاس گیا اس کو یہ سزا ملے گی، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر فرمایا شرابی آج کی رات جو ہے وہ اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، وگرنہ اللہ نے جو آج بخشش عام کرنی ہے اس بخشش کے عموم سے شرابی بھی فائدہ اٹھا سکتا نہیں اگر وہ توبہ نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، شراب کیسی حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی شراب تو حرام ہی نہیں ہے، کہ ایسے بھی بدبخت ہیں، کہتے ہیں حرام کا تو لفظ ہی نہیں آیا۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ یہ جتنے بھی نئے فلاسفر پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ جو فصلی بٹیرے اور عجیب قسم کے جاہل قسم کے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر جہالت پھیلا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب حرمت کے کئی انداز ہیں۔ اللہ حرام فرماتا ہے تو کئی انداز اپناتا ہے، کئی طریقے سے، کئی اسلوبوں کے ساتھ جو اللہ اپنے احکام کی حرمت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ شراب ہی کی جو حرمت ہے جو جاہلوں کو نظر نہیں آتی، تو اسی آیت کے اندر 10 مختلف انداز میں جو ہے شراب کی حرمت بیان ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ حرام نہیں، اسی آیت سے ثابت ہے کہ 10 اعتبارات سے شراب حرام ہے۔ اب یہ عالم کا کام ہے کہ جاہل کا کام ہے؟ بولیے۔ جو پیر بنے بیٹھے ہیں، جو جاہل ہیں، جن کو الف بے نہیں آتی، جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، جن کو بسم اللہ نہیں صحیح پڑھنی آتی، جن کو کوئی آیت نہیں آتی، کوئی حدیث نہیں آتی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے حلیہ کیا بنانا ہے، جناب 10 انگوٹھے چڑھائے ہوئے، انگوٹھیاں چڑھائی، نہ پتہ کہ کتنی پہن سکتے ہیں کتنی نہیں پہن سکتے، بال لمبے عورتوں جیسے رکھے ہوئے ہیں، جناب زرق برق لباس عورتوں جیسے پہن کر جو شو پھو پھو جناب وہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے بھی جو مسلمان لے جی پیسہ لے، واہ جی واہ، بلے بلے، آوے ہی آوے، ساڈا جناب بابا دے عرشاں تے پہنچا ہوا ہے، معاذ اللہ، اس کی چاند میں تصویر آتی ہے، اس کے منہ پر اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے منہ پہ محمد لکھا ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فوٹو شاپ کے اوپر جناب پورا کعبہ ہی اپنے منہ کے اوپر رکھ لیں۔ یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، یہ اب کون سی کوئی اچنبے کی بات ہے جس کو فوٹو شاپ جو جانتے ہیں وہ تصویر کو جیسے مرضی گدھے کے اوپر انسان کا سر اور انسان کے اوپر جو ہے بندر کا سر لگانے کو مسئلہ ہے؟ تو جناب اس طرح سے کوئی لکھوا لے گا تو کیا اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ آیہ کریمہ سے علماء ہی استنباط کرتے ہیں اور انہی کو صحیح فہم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے شراب کا ذکر جوئے کے ساتھ کیا ہے، اسی آیت میں تھوڑا خراٹا ہی لے لیں، سو رہے ہیں، کس کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ جوئے کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، میسر جوئے کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ خمر جو ہے اور یہ جوا اور یہ جو بت پرستی ہے اور پانسے کے جو تیر ہیں، تیروں پہ نام لکھا ہوتا تھا اور کسی پہ لکھا ہوتا ہاں، کسی پہ نہ، کسی پہ لگا قبول ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے نہ، اس طرح کر کے کسی چیز پہ چیز مارتے اور تیر وہاں جا کے گرتا، اگر ہاں والا ہے تو نہ والا ہے، تو یہاں پہ ہے تو ہاں والا کام کر لیا، اگر نہیں ہے تو اس کو نہ، اس طرح کر کے اپنے کاموں کو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس کو، ان کے شراب کو جوئے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور جوا کیا ہے؟ حرام۔ تو شراب بھی کیا ہے؟ بت پرستی کے ساتھ ذکر فرمایا، تو بت پرستی کیا ہے؟ تو جو شراب بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجسن، یہ پلید ہے۔ تو پلید جو ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ تو پھر شراب بھی کیا ہوئی؟ پھر فرمایا کہ یہ انہ من عمل الشیطان، رجسم من عمل الشیطان، یہ پلید ہے اور شیطان کے عمل سے ہے۔ تو شیطان کے اعمال حلال ہوتے ہیں کہ حرام ہوتے ہیں؟ تو شراب بھی کیا ہوئی؟
پھر فرمایا فجتنبو، اس سے بچو. تو بچنا حرام سے ہوتا ہے کہ حلال سے؟ تو بھی شراب سے بھی بچنا کیا ہوا؟ شراب سے بچنا، ہمیں بچنا ہے تو شراب بھی کیا ہوئی؟ حرام ہوئی. پھر فرمایا کہ کس لیے بچو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو فلاح جن کاموں میں نہیں ملتی وہ کام حرام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. تو فلاح کن کاموں میں ملتی ہیں؟ جو حلال ہوتے ہیں. لہذا اس اعتبار سے بھی یہ حرام. پھر فرمایا کہ یہ شراب وغیرہ یہ چیزیں تمہاری عقل میں فطور ڈال دیتی ہیں، تمہاری عقل معاف کر دیتی ہیں، یہ عداوت اور بغض کا سبب بنتی ہیں. انسان غیرت کھو دیتا ہے، انسان حیا کھو دیتا ہے، یہ بغض کا سبب ہے. تو بغض حلال ہے کہ حرام؟ دشمنی حلال ہے کہ حرام؟ جنہوں نے منہ بند کیے ہیں وہ بھی کھول کے بول لیں، حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے. تو شراب بھی کیا ہوئی؟ پھر فرمایا کہ یہ ذکر اللہ اور نماز سے روکتے ہیں. یہ جوئے وغیرہ، جوا لگا ہو نماز کا ٹائم ہو جائے تو جائے گا نماز پڑھنے؟ ہرگز نہیں جائے گا. تو پھر یہ فرمایا جو ذکر سے روکتے ہیں، ذکر سے روکنے والی چیز حلال ہوگی کہ حرام؟ تو پھر شراب بھی کیا ہوئی؟ اور اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم ہے. تو باز کن کاموں سے رہا جاتا ہے؟ حرام سے کہ حلال سے؟ یہ 10 اعتبارات بنتے ہیں کہ جس اعتبار سے شراب کیا ہے. تو شرابی جو عادی شرابی ہے وہ آج کی رات بھی بخشا نہیں ہے. تو ہمارے فنکشنوں میں، ہماری بڑی بڑی محفلوں کے اندر جو بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے منصبوں والے، وہی لوگ، انہی میں سے کوئی آ کر جناب وہ لیکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا وہاں آئے، یہ فلاں آئے، یہ ہوا وہاں، تو جناب سر عام شراب چل رہی تھی. تو عزیزان محترم، شرابیوں کے لیے بھی موقع ہے کہ آج کی رات سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا. اور دیکھیے اس کے نتائج کتنے برے ہیں. اس کے نتائج، شراب کا نقصان کیا ہے. یہ شراب پینا کوئی کمال نہیں ہے. جس طرح سیاستدان کمال کہتا ہے نا، میں نے اتنے سال جیل کاٹی ہے، میرے پہ اتنے مقدمے ہوئے ہیں. بھائی کیا کرتوت کیا گھولے تھے جو اتنی آپ کو ہو گئی؟ کوئی کچھ کیا ہوگا تو ہوئی ہے نا. جینون کاز والے تو قصور ہی جو ہے اٹھائے جاتے ہیں، وہ تو مظلوم ہیں، ان کی تو فریاد براہ راست آسمانوں پہ پہنچتی ہے اور اللہ ان کا سہارا ہے. اللہ تک مظلوم کی فریاد جاتی ہے. باقی جو لوگ ہیں وہ جیلیں کاٹنے کو کمال سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا کوئی گیمبلر ہو، جتنا بڑا کوئی جناب جس نے جیلیں کاٹی، وہ کہتے ہیں اوہو یہ بڑا سیاسی آدمی ہے، یہ بڑا جناب گھاگ قسم کا سیاستدان ہے. واہ، بڑا آپ نے عزت کا معیار مقرر فرمایا کہ جناب جرم بھی کیے اور جرموں کی پاداش میں آپ کو سزا ملی اور آپ اس کو کمال کا معیار ٹھہرا رہے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے شراب پینے کا؟ کروڑوں افراد خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے نوجوان بچے، یہ ان کے بھی ہارمونل چینج ہوتے ہیں، یہ چینجز آتی ہیں، اور اس کے بعد برے اچھے دوست، ہر کسی کو دوست نہیں بنایا جاتا، ہر کسی کو دوست نہیں. جس کی صحبت سے آپ خراب ہوں، اس کی صحبت کی وجہ سے آپ کے منہ پر گالی آ جائے، جھوٹ آ جائے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے بیٹھنے کی وجہ سے آپ کی نظروں کی حیا چلی جائے اور راہ جاتی بیٹیوں اور بچیوں کے اوپر نظریں اٹھائیں اور کمنٹس پاس ہوں، تو عزیزان محترم اس صحبت سے نفرت واجب ہے، اس بندے سے دور ہونا واجب ہے. تو آپ نے ہر کسی کو دوست نہیں بنانا. فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ایسی صحبت سے بچنا ہے. کروڑوں افراد خطرناک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جگر تباہ ہو جاتا ہے، سیروسس سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، سٹروک، ہارٹ اٹیک، یہ چیزیں جناب ان کے اوپر وہ طاری ہو جاتی ہیں، حاوی ہو جاتی ہیں. اور شراب کی انڈسٹری، شراب بن رہی ہے، شراب بک رہی ہے، اور اس سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ تھوڑی ہے، اور اس سے جو مریض پیدا ہو رہے ہیں، اس سے جو جرائم ہو رہے ہیں، اس سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اس سے طلاقیں ہوتی ہیں. شرابی نشے میں آ کے بار بار اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور طلاق دے بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے میں تو نشے میں تھا. اور پھر جو بیوی حرام ہو گئی ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر جب وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے تو وہ زناکار بن جاتا ہے، وہ بدکار بن جاتا ہے. پھر کیس ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وکیلوں کی فیسیں، ججوں وہاں پر جانا آنا، پیٹرول خرچے، کچہریاں اور کیسوں کی فیسیں، سارے معاملات، پھر جناب پولیس کے ادارے، پھر جناب یہ ساری عدالتوں کے ججوں کے خرچے، وہ جناب جو اتنے سارے مرکز بنائے گئے ہیں وہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ جناب یہ مظلوموں کو جناب انصاف دلائیں گے اور یہ جرائم کا سد باب کریں گے. فوجداری مقدمات، دیوانی مقدمات، کہیں کوئی لین دین کا مسئلہ، یہ سب کیا ہے؟ شرابی
شراب کے اندر سب کچھ پھر کھو دیتا ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے، ٹریفک کے جناب حادثات ہوتے ہیں، گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، شراب پی کے جو نشے کر کے ٹرک چلاتے ہیں، ٹرک الٹا دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے اس میں سامان ہوتے ہیں، جس سواریوں کی ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، مہنگی گاڑی والے مہنگی شراب پیئیں گے، تو جب شراب پی کے وہ ڈرائیونگ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خود بھی مریں گے اور بھی 4 6 10 لوگوں کو لے کے مریں گے، یہ نقصان ہے۔ بے قصوروں کا قتل ہو جاتا ہے، شراب کے نشے میں جناب اندھا فائرنگ کرنی شروع کر دی، فنکشنوں کے اوپر ہیں ہوائی فائرنگیں ہو رہی ہیں، تو وہیں کتنی خبریں آپ پڑھتے ہیں، موتیں ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ دلہا مر گیا غلط فائرنگ سے، جناب اس پر فائر کھل گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شراب کا نقصان ہے، فتنہ و فساد، دشمنیاں، قتل و غارت گری۔ عزیزان محترم، پھر شراب پی کر جنسی حملے کرتے ہیں شرابی، جنسی حملے، پھر نہیں دیکھتے کہ کون کہاں پر کیا گند مارنا ہے یا نہیں مارنا، گند مارنے کی تو کوئی بھی جگہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ حیا ہی جب اٹھ گئی تو حدیث پاک میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیری حیا اٹھ جائے تو پھر جو چاہے مرضی کرتا، پھر وہ بے حیا پھر نہیں دیکھتا، وہ ظلم و ستم بھی کرتا ہے، شرابی نشے کے اندر جنسی حملہ بھی کرتا ہے، اپنی عورتوں سے بھی بے غیرتی کرواتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کی کمائیاں کھاتے ہیں، اور جو عادی ہوتے ہیں وہ والدین کا بھی حیا بھول جاتے ہیں، ان کا ادب بھول جاتے ہیں، گھر کی چیزیں چرا کر اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے، شراب خریدنے کے لیے یا ہیروئن یا اس طرح کے نشہ آور چیزیں لینے کے لیے جو ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں، سب کچھ پھر وہ بیچتے ہیں، اور پھر کئی لوگ تو اپنی بیویاں ہار جاتے ہیں جوؤں کے اندر نشے پورے کرنے کے لیے، معاذ اللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شریعت نے کتنا پیارا ہمیں درس دیا ہے کہ شراب کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ پلید ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ بغض پیدا کرتی ہے، یہ ذکر اللہ سے روکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تلا ہوا ہے، گناہگار مسلمان، پھر جب وہ مارے گا یا مرے گا ایکسیڈنٹ کے اندر، یا کسی کو مارے گا، کسی کو مار کر جب جیل میں جائے گا تو اس کی جوانی برباد ہو جائے گی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کی جناب تھوڑی دیر کا مزہ لینے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی سزا کے اندر پابند سلاسل ہو جاتا ہے، یا خود مرے گا تو اپنے بچے جو اتنے پیدا کیے 2 4 5 6 بچے بچیاں، ان کے اوپر بھی دھبا لگا گیا کہ ہم کیا ہیں جی، شرابی کی اولاد ہیں۔ وہ بیٹی جب بیائی جائے گی کیا کہا جائے، پیو بڑا شرابی سی، جناب یہ بیٹا، یہ اس کا باپ بڑا شرابی تھا، ان بچوں کا کیا قصور، تو نے تو اپنی شہوت پوری کر لی، تو نے تو اپنی ہوس پوری کر لی، اس اولاد کو یتیمی کی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ گیا، ان کو جناب فقیر بنا کے چھوڑ گیا، ان کی جو ہے سر سے تو نے چھت خود ہی اتار لی، باپ کی شفقت والا معاملہ ہی ختم ہو گیا، ان کی تربیت اب کون کرے گا؟ اب بھیڑیے ان کو پڑیں گے ایسے جیسے گدھ پڑتے ہیں جناب مردار کے اوپر۔ اب تیری بیٹیوں کی عزت کا کیا ہوگا، تیرے پیچھے تیرے بیٹوں کی عزت کا کیا ہوگا؟ تیرے نشے پورے ہو گئے، تو اب جہنم کی سزائیں سہ رہا ہے، تو وہاں سانپ کیڑے مکوڑوں بچھوؤں کی سزائیں سہ رہا ہے، اور تیری اولاد یتیمی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اہل و عیال سے ہمدردی شرابی کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمدردی نہیں رہتی، وہ فیلنگ لیس ہو جاتا ہے، کوئی اس کے ایموشن نہیں رہتے، کوئی اس کے سینٹیمنٹ نہیں رہتے، وہ بالکل بے حس ہو جاتا ہے، اس سے کوئی نہیں کہ کیا کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پیار کی نعمت سے محروم، محبت کی نعمت سے شرابی نشہ محروم، پھر اقتصادی طور پر اتنا نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے کہ روک تھام اس کی جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر سب کے سب ہمارے حکمران بھی اس برائی پر کنٹرول پا لیں اور تربیت کا معاملہ رکھیں، جس طرح ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، اسی طرح سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، اور اسی طرح ان کی برائیاں بیان ہوں۔ میڈیا کے اوپر اس کی برائیاں کبھی نہیں بیان ہوں گی، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے مقاصد اور ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اتنے سارے نقصانات ہیں شراب کے، تو شرابی آج رات توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر نہیں توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف۔ اب بتائیے کوئی شرابی جناب ایسی کسی جگہ پہ جائے جہاں پر نیکوکاروں کا اجتماع ہو اور اپنی عادت سے بھی باز نہ آئے، اور ایسی کسی جناب سلسلے کے اندر اس کی اگر جان جاتی ہے، ایمان وہ پہلے ہی برباد کر چکا ہے، تو اس کی جان جانے کا کوئی مول پڑے گا؟ بولیے، مول پڑے گا؟ بتائیے۔ تو پھر بتائیں، پھر علم ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ علم ضروری ہوا، پھر عمل بھی ضروری ہوا، اور پھر ساتھ
जज्बा हो, फिर साथ ये सब कुछ हो, तो अजीजान मोहतरम फिर आपकी जनाब हर चीज का मोल पड़ेगा। आपके पसीने भी तोले जाएंगे, उलमा की भी स्याहियां भी तोली जाएंगी वहां पर, ये सारे मामला तब होंगे। तो चुगलखोर वो भी आज की रात नहीं बख्शा जाएगा अगर वो तौबा नहीं करता। सूद खाने वाले, खिलाने वाले, ये नहीं बख्शे जाएंगे। शराब बनाने वाला, उठाने वाला, ले जाने वाला, बेचने वाला, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले, जितने भी ये लोग हैं, ऑर्डर लेने वाले, आगे कीमत लेकर सौदा तय कराने वाले, हालांकि पी भी नहीं इन्होंने, फरमाया सब पर अल्लाह की लानत है। और अज़ीज़ान मोहतरम इस तरह के गुनाहगार, मुतकब्बिर जो तौबा नहीं करते, तकब्बुर के साथ लंबे लिबास पहनते हैं, वालिदैन के नाफरमान, वो जैसे मर्जी रैलियों में जाएं, जैसी मर्जी जनाब जगह पे जाएं, जिनका माँ बाप उनसे राजी नहीं, उनसे रसूलुल्लाह राजी होंगे? तो लिहाजा माँ बाप को राजी करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह पीछे से पुष्ट होगी, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा और कुर्बानी का भी मोल पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो ये सारी चीजें क्या है, लाजिमो मलजूम है। आप यहां पर रो रो के जनाब पूरा कुरान सुने नमाज के अंदर, और आप पर गुस्ल फर्ज था और गुस्ल ही नहीं किया हुआ, वैसे ही आप मस्जिद में आए हुए, तो आपका तो एक एक सांस जो है वो अल्लाह के कहर को झंझोड़ रहा है, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहर को दावत दे रहा है, और अल्लाह का जो है गजब से जो है अर्श कांप रहा है कि वो पलीद इंसान, उसको तो अल्लाह के घर में आने की इजाजत नहीं है, और वो वहां खड़ा होकर रो रहा है, वाह वाह क्या कुरान पढ़ा जा रहा है, वाह वाह। जिसने अल्लाह के घर की तौहीन करके और यहां आके आंसू बहाएगा, उसके आंसू देखे जाएंगे, क्योंकि वो तो पहले ही गुस्ताखी करके दाखिल हुआ है अल्लाह के घर में, और एंड तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब से जो है वो अर्श कांप रहा है कि इसको तो बाहर होना चाहिए, इसको तो पाकी हासिल करनी चाहिए, और ये मेरे घर को आलूदा कर रहा है। जिसकी सफाई मुझे पसंद है, जिसको पाक करना, जिसको कहा गया है कि मेरे घर को पाक करो, खूब पाक करो, नमाज पढ़ने वालों, तहारत वालों, यानी कि नमाजियों के लिए, इत्तिकाफ वालों के लिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम हमें सारे मामलात को बैलेंस रख के चलना है, और अपना जो है इश्क भी करना है तो इल्म वाला इश्क करना है। कौन सा वाला? जहालत वाला इश्क नहीं करना। तो इंशाअल्लाह उलमा की सोहबत इख्तियार करें, और औलिया से मोहब्बत करने वालों, औलिया की ताजीम करने वालों की संगत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा क्या होगा? जिस मसलक में, जिस मजहब में, जिस फिरके में, जिस ग्रोह में औलिया नहीं है वो मरदूद है। वो क्या है? मरदूद है। और जिसमें है वो क्या है? मकबूल है। लेकिन वो मकबूल भी मरदूद हो सकते हैं जब औलिया किराम पर उंगलियां उठवाएंगे। क्या करेंगे? उंगलियां उठवाएंगे। किसी वलीउल्लाह की तरबियत नहीं कि नंगे पैर जिन सड़कों पे जानवर गोबर करते हैं उस पर आप अपने पांव काले करके तो पाकीज़ा घरों के अंदर, अल्लाह के घर में दाखिल हो जाएं। ये इसकी इजाजत नहीं दी गई। किसी वलीउल्लाह ने यह नहीं कहा कि नमाज इशा की कज़ा करना और घुंघरू पहन के नच नच के जनाब थानू मनान वास्ते उठे आ जाए। किसी वलीउल्लाह की ये तालीम, बुलंद आवाज से कह दें, ये तालीम औलिया की नहीं है। वहां पर औलिया किराम की ये तालीम नहीं कि कोई नमाज ना पढ़ो, ज़कात ना दो और हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद का ख्याल ना रखो और जो मर्जी करते रहो, हमारे कब्र के ऊपर आके चादर डालना तुम्हें बख्शवा लेगा। किसी वलीउल्लाह ने ये, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वलीउल्लाह के मज़ार पर उनकी, क्योंकि कब्र आम कब्र नहीं होती, आम कब्रों से खास होती है, तो उस पर एक चादर भी हम डाल दें तो ये इम्तियाज हो जाएगा कि अल्लाह के वली। बकिया जितना माल है आप दीन के लिए खर्च करें। जहां जहां मजार हैं उसके साथ एक एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें जनाब उलूमे दीनिया भी पढ़ाए जाएं। मुसलमान तरक्की करें, मुसलमान हर मैदान में आगे निकलें और उन औलिया की तालीमात के ऊपर अमल हो। औलिया की तालीमात पर जनाब किसी वलीउल्लाह से निस्बत रखने वाले ने घोड़े पाले हुए हैं, किसी ने कुत्ते पाले हैं, किसी ने जनाब गधे रखे हैं, किसी ने जनाब कुत्ते लड़ाता है, कोई कुकड़ लड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये औलिया की तालीमात है। औलिया के नाम पर माल इकट्ठे हो रहे हैं, रकबे पे रकबे बन रहे हैं, अरबों रुपए के असासे इकट्ठे हो रहे हैं। वाह जी वाह, मुरीद की हालत पहले से बदतर होती जा रही है और पीड़ साहब जो है वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। वाह जी वाह, कैसे जनाब वो ऐसे पीड़ी मुरीदी से तो अल्लाह ही बचाए। पीर वो होता है जो बाजू पकड़ के अल्लाह के रसूल और अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाता है। पीर वो होता है। पीर वो नहीं होता जो कहता तू हराम कमा,
تے حلال کما تے بھاویں حرام کرا پٹھی چ جا میری جیباں گرماندا جا میرے تے پھیرے پاندا جا میری جناب مٹھیاں گرم کرتا جا مینوں کوئی غرض نہیں تو سودی کھاتا ہے تو رشوت کا کھاتا ہے تو جوئے کا کھاتا ہے جہنم میں جا. یہ دوسرے لفظوں میں کھلے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. وہ کہندا پٹھی چ پہ خصماں نو کھا جہنم چ جا لیکن اپنا جہو جو بھی مال ہے پاک ہے پلید ہے جو بھی ہے مجھے لا لا کے مہینے کے مہینے ہفتے کے ہفتے میری مٹھی میں لگاتا جا اور میری جیبیں گرماتا جا میرے اثاثے بڑھاتا جا اور شو 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 میں تجھے کرتا جاؤں اور تو جناب اسی پہ ہی فدا ہوتا جا. تو یہ کسی جناب حدیث کا مفہوم نہیں ہے, کسی آیت کا یہ خلاصہ نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ دین کے نام پر کیا ہیں؟ دھبے ہیں یہ لوگ. یہ کون ہیں؟ تو ہمیں ہمارے علم سے ہمارے عمل سے جناب یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم کسی اہل علم یا اہل اللہ یا خوف رکھنے والے پرہیزگاری اختیار کرنے والے کسی اللہ کے بندے کے ساتھ ہم وابستہ ہیں. عزیزان محترم, یہ آپ ایک معیار بنا لیں گے تو آپ دیکھیے گا ان کے جو اس طرح کے آستانے ہیں نا سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے, یہ ویران ہو جائیں گے. ان کی مارکیٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں. کسی جاہل کا کچھ آ جائے جناب چل فارورڈ کر گروپوں میں ڈال, اور جس کا کسی کو بھی نہیں پتا اس کا بھی سب کو بتانا ہے. اس طرح جہالت بھی پھیلتی ہے. تو بغیر تصدیق کے کبھی کوئی پوسٹ فارورڈ نہ کیا کریں, کوئی واٹس ایپ کوئی میسج. اگر کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہو تو کسی عالم دین سے کنفرم کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. ہم صبح اٹھ کے منہ دھوئیں نہ دھوئیں, قرآن پڑھے نہ پڑھیں, نماز پڑھے نہ پڑھیں, 10 پوسٹیں پہلے ہی ٹھوک کے جناب فارورڈ کر دیں گے چاہے وہ جو کچھ مرضی لکھا ہوا ہے. سلام تک پوسٹوں پہ صحیح نہیں لکھا ہوتا ہے اسلام علیکم, تم پر اسلام ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا معنی ہے گردن جھکانا, سر تسلیم خم کرنا. سنت کیا ہے؟ کیا کہنا؟ السلام علیکم. یا آپ یہ کہہ دیں, لکھ دیں سلام بھی کہہ سکتے ہیں, ویسے بھی سلام کہہ سکتے ہیں. سلام ہو آپ پر, یہ کہہ سکتے ہیں ہم. تو پوسٹوں کے اوپر بھی ذرا غور کیجئے گا, اتنے گلدستے, اتنی رنگ برنگی جناب ڈیزائن بنے ہوں گے, تو اندر کیا لکھا ہوگا؟ اسلام علیکم, یعنی خلاف سنت. صبح کی ابتدا خلاف سنت عمل سے. وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا بھی نہیں ہے تو سلام ہی نہیں لکھا ہوا. تم پر اسلام ہو, یہ سنت ہے حضور کی؟ بڑا سوچ کے بولتے ہیں, ذرا جوش سے بول دے, یہ سنت. اور جو عمل سنت چھڑا دے وہی حقیقت میں بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ غور سے مسئلہ سمجھے. جس عمل سے کوئی سنت رفع ہو جائے, چھٹ جائے, وہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے. اور جو بدعت والا بد مذہب ہوتا ہے نا, جس نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم کی, اس نے دین اسلام کو ڈھانے میں مدد کی. تو ہم ایسے لوگ جو پوسٹیں چلاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں کہ ان کی گمراہی کو عام کرنے میں ہم بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو گویا کہ ہم اسلام کو صبح اٹھتے ہی ڈھانا شروع کر دیتے ہیں. تو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ نہیں کھولنی چاہیے؟ ہر چیز کو فارورڈ کرنا چاہیے؟ ہر چیز کو شیئر کرنا چاہیے؟ کیا آپ پر فرض ہے؟ قبر میں سوال ہوگا؟ تو تبلیغ علماء کا کام ہے. علماء نے آگے کوئی ایسے مستند علماء ہیں جنہوں نے پوسٹیں ان کے آفیشیل چینل سے چلی ہوئی ہیں, تو اس کو آپ فارورڈ کریں, اس کو شیئر کریں. ہر جناب مداری کی تقریر آگے فارورڈ کرنے والی نہیں ہوتی. کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے, معاذ اللہ, صحابہ کی ذات پر تنقیدیں کر رہا ہے, کوئی جناب اولیاء کے جناب اوپر بھونک رہا ہے, اور لوگ جناب اس کو فارورڈ کیے جا رہے ہیں, اور وہ پھولے ہی سما رہے ہیں. وہ بندر جو ہیں وہ ناچ کے کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارے کتنے ویوز ہیں, دیکھو ہمارے کتنے ویور ہیں, دیکھو ہمارے کتنے سبسکرائبر ہیں, کتنے ہمارے فالوور ہیں. اور ہم نے تو پلیٹ فارم ایسا بنا لیا ہے, ہم نے قرآن و سنت کو یہاں سے جناب نافذ کیا اور بتا رہے ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہم جناب کوئی ہمیں پہچان نہیں سکتا کہ ہم شے کیا ہیں, ہم چیز کیا ہیں, کوئی پہچان نہیں سکتا. ہم جناب مرضیوں کے بھی وفادار ہیں, ہم مردودوں کے گستاخ اولیاء کے بھی وفادار ہیں, ہم گستاخ انبیاء کے بھی وفادار ہیں, ہم گستاخ صحابہ کے بھی وفادار. یہ طریقہ غلط ہے بالکل. جناب اسلام میں یہ ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ کسی صاحب عزت کی توہین کی جائے, کسی صاحب شان کی ذی شان ہستی کی توہین کی جائے. یہ اسلام اس چیز کی تعلیم دے سکتا ہے؟ جس اسلام نے ہمیں غیر مسلموں کے بھی حقوق بتائے ہیں کہ اگر وہ امن سے رہتے ہیں ہمارے شہر میں
تو ہمیں ان کے ساتھ ان کی تذلیل نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ان سے محبت کی جو ہے پینگیں نہیں بڑھانی، لیکن حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے جب تک ہمارے ملک کے قوانین کو فالو کرتے رہیں۔ تو عزیزان محترم، ایسے کسی کی دکان کی آپ نے چمک دمک اور سیل نہیں بڑھانی جو اپنا چورن اس طرح سے بیچ رہا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی جناب وہ زیرو کر رہا ہے، صحابہ نے کم پاتے۔ یہ زبان کسی مسلمان کی ہو سکتی ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیں، اللہ نو پتا سی کہ صحابہ نے پچھو کم پانا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو میرے علم میں یہ ہے نا، یہ جملہ، یہ بدکاری کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کس کے لیے جو ہے بولا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے، جو ساری امت کے اولیاء سے افضل ہیں، ساری امت کے جو غیر صحابہ اولیاء ہیں، غیر صحابہ تو خود اولیاء ہیں، سب سے عظیم ترین اولیاء امت کے جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، انبیاء کے بعد جو ہیں، ہر نبی بھی ولی ہوتا ہے لیکن ہم ان کے بعد کی بات کر رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر جناب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایسی گندی زبان وہ شخص استعمال کرتا ہے جو اس ملک کے نصیب میں ایک فتنہ آیا جس کو اس بابے دا منن والا وہاں جنوں جناب جی شلوار لا کے انہوں نہیں نوایا گیا سی، معاذ اللہ ثم بلند آواز سے کہیے معاذ اللہ۔ اور تاڑے بابیاں دی تے شلواراں لتھیاں سن جنہوں انہوں نے غسل دیتے گئے، میں اس بابے دا غلام، او میرا ابا ہے کہ جنہی شلوار لا کے انہوں نہیں نوایا گیا سی، وہ دی شلوار نہیں لتھی سی، اور اس سے مراد رسول اللہ کو لے رہا، معاذ اللہ۔ اور لوگ کہتے ہیں گل تو صحیح کر دا ہے، اے صحیح ایمان تے ڈاکہ تے ساڑھے صحیح مار لیندہ ہے، سانو مردود تے چنگا کرا دیتا ہے، واہ جی واہ، نہیں جی نہیں، اور ساڑھے علماء تے انج کر دینے تے انج کر دینے تے انج کر دینے، یہ گل صحیح کرتا ہے۔ دیکھو ذرا نیچے دیکھیں جی، گریٹ گریٹ گریٹ، واہ واہ، ہم تو پہلے یہ تھے، کوئی کہتا ہے میں پہلے یہ تھا اب میں یہ ہو گیا، میں یہ تھا اب یہ ہو گیا، وہ کہتا ہے اس طرح ابا میں تو اس شخص کا اس کا تعلق ہے میرا اس کے ساتھ جس کی قبر مدینے میں، اس شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے؟ اس شخص۔ اور اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے نبی کو ایسے مخاطب نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ اور وہ بار بات میں کیا کہتا ہے؟ میرا تعلق اس شخص سے ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، میرا پیر وہ ہے جس کی قبر مدینے، وہ شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جن کا نام لے کر پکارنا حرام ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہمارے لیے پکارنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اس اعتبار سے حضور کا یہ اس طرح نام لیا جا سکتا ہے۔ حضور کے علم کے نیت سے حضور کا جو نام ہے اس حیثیت سے امتی کے لیے ایسے پکارنا حرام ہے۔ اس لیے ایسی نعتیں بھی نہ پڑھیں کیونکہ کسی کو کیا پتا کہ اس میں نام ہے یا وصف ہے، وہ سب کو پتا ہے وصف نام ہی ہے، تو اس اعتبار سے یا محمد محمد میں کہتا رہا، جس سے یہ نعت بچپن میں ہم لوگ بھی پڑھتے رہے، لیکن جب دین آتا ہے، علم آتا ہے، تب شعور ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات سے پکارنے کا حکم ہے، یا نبی اللہ، کہیے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات سے پکارا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ خالق ہے، حضور کا بھی خالق کون ہے؟ حضور کا بھی خالق کون ہے؟ حضور کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ نے کسی جگہ پورے قرآن کے اندر اپنے محبوب کا نام لے کر نہیں پکارا، وہ خالق ہو کر نام لے کر نہیں پکارا، تو ہم مخلوق ہو کر حضور کا نام لے کر حضور کو پکارے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسالت کا تاج اپنے سر پہ سجانے والے نبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ نے القابات سے پکارا ہے، اور وہ جو قرآن مجید میں 4 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے وہ اللہ نے پکارا نہیں ہے، اللہ نے وہ خبریں دی ہیں، ان کے بارے میں خبریں دی ہیں 4 مرتبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اتنے حقیر الفاظ جو ہے وہ بیان کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولیوں کے لیے، اتنی معاذ اللہ کہ جناب علماء کو جناب کھوتے، گدے اور کتے، یہ الفاظ میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے،
اور عزیزان محترم یہ کہہ کر وہ ایک اتنے سے کمرے کے اندر جو ہے کتے تیار کر رہا ہے، دین پر بھونکنے والے کیا تیار کر رہا ہے؟ کتے تیار کر رہا ہے، دین پر بھونکنے والے بھیڑیے اور خنزیر تیار کر رہا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو بلے بلے کریں یا واہ واہ کریں. اس کے جال میں آپ نے نہ خود آنا ہے نہ کسی کو اس کے جال میں پھنسنے دینا ہے. کہیے انشاءاللہ. اس کا تو نام لینا بھی ہم پلید جو ہے سمجھتے کہ ابھی زبان ہی ہماری پلید ہو جائے، لیکن اتنی بڑی گستاخیاں کرنے والی قیامت کی نشانی ہے. تو عزیزان محترم یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، بڑا نازک دور ہے، فتنے بارش کی طرح مختلف رنگوں کے اندر جو ہے وہ برس رہے ہیں، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی تھی. تو یہ مدہوشی کے ساتھ گزارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے. یہ دو دو آنکھیں نہیں، چار چار آنکھیں رکھیے. اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی ازواج کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ملازموں کو ان تمام فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے بچائیے، ورنہ وہ نہ ہو کہ آپ تو نعرے مارتے مارتے قبروں میں اتر جائیں اور پیچھے آپ کی نسلوں سے معاذ اللہ مرتد پیدا ہونا شروع ہو جائیں. تو ایسا حلقہ جانیں گے نا، دین کے ساتھ بے وفائی برتیں گے تو پھر بھول جائیں کہ ایک دو نسلوں کے بعد کوئی آگے مسلمان بھی بچے گا، کیونکہ آگے تو ایسا وقت آنا ہے کہ کعبۃ اللہ کو بھی شہید کر دیا جائے گا، اور قیامت کافروں پر آنی ہے، مسلمان پہ نہیں آنی. اور دجال کے ساتھ کتنے لوگوں نے گمراہ ہو جانا ہے، اس نے خدائی دعویٰ کرنا ہے، کتنے لوگوں نے مان لینا کہ ہاں یہی ہمارا خدا ہے، یہ زندوں کو مار رہا ہے، مروں کو زندہ کر رہا ہے، یہ بارشیں برسا رہا ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے، ادھر کا ادھر کر رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو کمزور ایمان والے، جنہوں نے اپنے ایمان کے درخت کو نمازوں کا پانی نہیں دیا ہوگا، سجدوں کی جو ہے آبیاری نہیں کی ہوگی، جنہوں نے درود سے اپنی زبانوں کو جو ہے وہ محروم رکھا ہوگا، قرآن کی زیارت اور تلاوت سے اپنے آپ کو محروم رکھا ہوگا، وہ اس جناب گمراہی کے سیلاب کے اندر بہ جائیں گے. جس طرح سیلاب آتا ہے نا، سیلاب، اور کچھ نہیں دیکھتا، کیا ہنی مون ہوٹل ہو تو کیا فلانا ہوٹل ہو، آپ دیکھتے ہیں وہ آپ نے دیکھا اس کے اوپر کتنے وہ ہوٹلوں کو لے کر اور املاک کو لے کر وہ بہ کر خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے. اسی طرح جب یہ فتنے آئیں گے، دجالی ماحول جو بن رہا ہے، یہ اسی طرح کمزور پلپلے اور صلح کلیت والے، زیادہ ہی کوئی جناب لبرل کو سیکولر، یہ سارے کے سارے بے ایمان جو ہوں گے بہتے بہتے اسی طرح اس کے پیچھے لگتے ہوئے جہنم واصل ہو جائیں گے. اور یہ وعدہ پورا ہو جائے گا جو اللہ نے فرمایا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور بالضرور اپنی جہنم کو بھروں گا. تو عزیزان محترم بڑے محتاط رہیے، کہیے انشاءاللہ اپنے عملوں کو بہتر کریں. یہ آپ کا جو ایمان کا درخت ہے نا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے ہلکی شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا. تو جو کوڑے کا شاپر اوپر سے پھینکتا ہے ٹھا کر کے، اس کے اندر ایمان کی رمق ہے؟ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کی شاخ سب سے جو ہلکا درجہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ راستے سے پتھر اٹھا کے سائیڈ پر، کوئی شاخ ہے کانٹے والی، کسی کی آنکھ میں نہ لگ جائے، سائیڈ پر راستے میں کوئی گڑھا نہیں کھودنا. گڑھا اگر کھودا ہے اس کو بند کر کے آپ نے جو ہے سکون کی نیند سونا ہے. لوگ گڑھے ننگے کھود کر سو جاتے ہیں، اور کئی سائیکل والا آیا، موٹر سائیکل والا اندر آیا، مرا، اور وہ اس کی وجہ سے قتل ہو گیا. اس کو قتل سبب کہتے ہیں، کہ سبب وہ شخص بنا جس کی وجہ سے اگلا بندہ مر گیا. یہ بھی قتل کی ایک قسم ہے. قتل کی جو ہے 5 قسمیں ہیں. قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد ہے، قتل خطا جو ہے، اسی طرح قتل بالسبب ہے. یہ ساری قتل کی قسمیں ہیں. کسی میں کفارہ ہے، کسی میں قصاص ہے، کسی میں دیت ہے. 100 اونٹ کی قیمت جو ہے وہ دیت دینی پڑتی ہے. کسی میں کفارہ 2 ماہ کے روزے ہیں، اور کسی میں قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان ہی جائے گی. تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو ہلکی چیز، ہم کیلا کھایا ڈرم سے ادھر، پان منہ میں چبڑ 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 جناب، کسی کی گاڑی پہ تھو، کسی کے گیٹ پہ تھو، کسی کے گڑے جناب تھڑے پہ تھو. یہ کیا بلا ہے؟ یہ کن لوگوں کی خوراک ہے یہ جو ہمارے ادھر آ گئی ہے؟ اگر کسی کو شوق ہے، حلال ہے، نشے سے پاک ہے، اور اگر کوئی لیتا بھی ہے تو مطلب سونف ہے، خوشبو ہے، منہ کے ذائقے کے لیے، کھانے کے بعد اسمیل نہ ہو، کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو، چھا لیا، کیا ہے گردوں کے اندر پتھریاں جناب کر رہی ہے، پتوں کے اندر پتھریاں کر رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کوئی صفائی کا ماحول ہی نہیں ہے ہماری خوراکوں میں. تو حضور فرماتے ہیں ایمان کی جو شاخیں ہیں ان میں سے ایک شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو. تو آئندہ کوئی کوڑا پھینکے گا پھر؟ جی آپ کہیں گے ہم اوپر سے نہیں پھینکیں گے، ہم نیچے سے پھینک دیں گے تاکہ آواز نہ آئے. نہیں، اپنی جو ہے
جو ٹائم ہے اس ٹائم پر آپ رکھیں تاکہ وہ آ کے لے جائے شاپ پر، تھوڑے پیسے خرچیں، کیا کریں، لیکن فائدہ تو پھر بھی نہیں ہونا شاید، کیونکہ ہم پیسے خرچتے ہیں. میں اب بتا رہا ہوں 50 روپے کا شاپر آتا ہے بڑا، اس میں ڈال کے رکھتے ہیں، رکھ کے جب چلے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر میں وہ شاپر غائب ہوتا ہے، کوڑے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. اتنا گر گیا ہے انسان کہ جناب وہ شاپر اٹھا کے لے جاتے ہیں، اندر سے گند بلا میں سے وہ گتے گتے اٹھا کے لے گئے، اور گند غلاظت جو ہے ساری جس بیچارے نے پیسے خرچ کے رکھا ہے، اور جناب اب جس کے لیے رکھا کہ آ کے اٹھا جائے، وہ ٹیکس کھانے والی قوم، مردود قوم، وہ اس سے بھی 2 گھنٹے وہ آپ کے ماتھے پر جس طرح وہ دھبا ہوتا ہے نا سیاہ، وہ آپ کے جناب گھر کے آگے ڈھیر لگا چھوڑ کر، تو وہ جو پتہ نہیں مردود لوگ کتنی بجے وہ آتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی پابندی نہیں. یہ ایسا جنگل کا قانون ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے. ہمیں ایسوں کو ہی لانا ہے جو نہ ہمیں انصاف دیں، جو نہ ہمیں صفائی دیں. ہمیں وہ کنویں والے دور میں جو دھکیل دیا جنہوں نے، جس طرح کنویں سے جا کے پانی بھرتے تھے، اور بھائی تو گاڑی والا ہے، تو بھی نکال بوتل اور لگ جا ادھر جناب لائن میں جا کے ادھر بوتل بھر کے لا، تو تجھے پینے کا ملے گا، ورنہ تجھے تیرے گھر میں بو والا پانی ملے گا. تو انہی کپڑوں سے اپنے جناب پانی سے اپنے کپڑے دھو، تُونے نماز پڑھنے آنی، تیری نماز بھی مشکل ہو جائے. آپ یقین نہیں کریں کہ ادھر جمعے کے لیے آنے کے وقت کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب آپ غسل کرنے کے لیے جب واش روم میں گئے، پانی بھرا ہے، تو جب آپ پانی پہلا ہی آپ نے ڈالا ہے تو اس کے اندر بو ہے، اور ڈر گئے ہیں کہ اس پانی سے نہا کے ادھر جمعہ پڑھانے جانا ہے، اور نہیں ایک جگہ پہ نہیں آ سکے کہ دوسری جگہ کے لیے انتظام کر کے پھر دوسری جگہ میں پہنچتا ہوں. یہ جناب ہمیں صفائی مل رہی ہے. تو کیوں لوگ دین نہیں چاہتے؟ لوگ جذباتیات میں آ کے تو پتہ نہیں کہتے ہم کیا فتح کر دیں گے، باہر نعرے مار کے آئیں گے، اندر آ کے جو سیریز کا ڈرامہ چل رہا ہے وہ نہیں چھوڑنا، وہ تو دیکھنا ہی دیکھنا. 20 اوور دیکھنے تو دیکھنے ہی دیکھنے. اس 20 اوور کے اندر ایک تو آپ کا وقت برباد ہونا ہے، ٹھیک ہے، 20 اوورز میں جتنا ٹائم ہے وہ برباد آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جو آپ نے برباد کر دیا. کیا کر دیا؟ کوئی اس میں مثبت ہے ہی نہیں ایکٹیویٹی، آپ نے برباد کر دیا. پھر ان 20 اووروں کو دیکھنے کے لیے آپ نے ہو سکتا ہے کسی نے 200 دفعہ، کسی نے 100 دفعہ جو ہے ننگی عورتیں دیکھی اس کے اندر جو کمرشلز میں آتی ہیں. ایک ایک نظر سے آپ کس جہنم کی کھائی میں جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ گرتے ہی جا رہے ہیں. ایک بد نگاہی ڈالی دم نیچے، اگلی جناب بد نگاہی کی نظر ڈالی دھڑم نیچے. آپ میوزک سن رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آلات توڑنے کے لیے آئے ہیں اور ہم ان سے سرور حاصل کر رہے ہیں. آپ کی سماعت جہنم کی آگ کے لیے ریڈی ہو رہی ہے، کان آپ کے ریڈی ہو رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی بھی دشمنی مول لی، رسول اللہ کی دشمنی مول لی. آپ نہیں دیکھنا چاہتے تھے ایڈ، لیکن آپ تو میچ دیکھنے بیٹھے تھے، لیکن آپ کو ان میچوں کے اندر بھی آڈینس دکھائی جا رہی ہے. یہ دیکھو یہ تماشائی ہیں، یہ دیکھو یہ اچھل رہی ہیں، یہ کود رہی ہیں، یہ ننگے سر ہیں، یہ دیکھو یہ کتنی جوان، یہ کتنی بوڑھی، یہ کتنی دوشیزہ، دیکھو تم بھی دیکھو. آپ تو خبریں سننا چاہتے ہیں، آپ کی نیت تو بدنگاہی کی ہے ہی نہیں. تو کتنے بوڑھے زانیوں کی طرح جو آنکھوں کا زنا کرنے کے لیے آپ دیکھیں ٹی وی اٹھا کر، الا ماشاءاللہ نوجوان لڑکیاں کھلے گریبانوں کے ساتھ، ابھرے ہوئے سینوں کے ساتھ، غلیظ اور پلید نیتوں والے جو فوٹوگرافر جو ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پوز دکھانے اسپیشل پوز ڈال کر وہ ویوز لاتے ہیں، کیونکہ ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے کہ یہ اچھی دوشیزہ بٹھاتے ہیں، یہ اپنے چینل پہ انہوں نے یہ رقاصہ ہائر کی ہے، یہ طوائفہ ہائر کی ہے. اور اب آہستہ آہستہ شیطان کو ہم نے اور تقویت کی اور امپاور کیا. انہوں نے رمضان کی عبادتیں ہماری برباد کر دی. جہاں مسلمان تسبیحات کرتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، کوئی جناب وہ اپنے گھر میں ذکر اذکار کرتے تھے، افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہے، سحر کا وقت قبولیت کا وقت ہے، وہ بھی تباہ و برباد کر دیے. بیٹھو تم کروڑ پتی بن جاؤ، تمہیں موٹر سائیکل ملے گی، تمہیں جہنم میں جانے کے لیے یہ گاڑی ملے گی، تمہیں جہنم میں گرنے کے لیے یہ تمہیں جناب انعام ملے گا، اور اپنی آنکھوں کو برباد کرو. دن کو بھوکے رہو، پیاسے رہو، بھوکے ہی رہو گے، پیاسے ہی رہو گے، تمہیں فائدہ کوئی بھی نہیں ہونا. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہونا. کیوں؟
آنکھ بھی زنا کر رہی ہے، ہاتھ بھی زنا کر رہے ہیں، زبان بھی زنا کر رہی ہے، کان بھی زنا کر رہے ہیں، پاؤں بھی زنا کر رہے ہیں۔ زنا صرف یہی تھوڑی ہے کہ شرمگاہ ہی زنا کرتی ہے، یہ سارے اعضاء بھی زنا کرتے ہیں۔ فرمایا اور ان کا زنا کیا ہے؟ وہ دیکھنا جس کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے۔ ان کا زنا کیا ہے؟ وہ پکڑنا جس کو پکڑنے کا حکم نہیں ہے۔ ان کا زنا کیا ہے؟ وہ سننا جو سننے کا حکم نہیں ہے، جو سننا حلال نہیں ہے۔ پاؤں کا زنا کیا ہے؟ وہ ان جگہوں پہ جانا جن جگہوں پہ جانا حلال نہیں ہے۔ تو اب بتائیے پھر بھوکے پیاسے رہے کہ نہ رہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت میں اللہ رب العالمین حکم فرمائے گا کہ اے آدم جنتیوں کو جہنمیوں سے علیحدہ کرو، تو آدم علیہ السلام دل کو تھام کر ذرا سنیے کہ آدم علیہ السلام پوچھیں گے مولا کتنوں میں سے کتنے علیحدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 میں سے ایک ایک علیحدہ کرو۔ 999 جہنمی اور ایک ان میں سے جنتی ہوگا۔ تو جو ہم پھولے نہیں سماتے کہ پتہ نہیں ہمارے تو فرشتے ہمارا انتظار کر رہے ہیں جنت کے دروازے پر، تو ان تباہ کاریوں کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ قبر میں ہم حضور کو پہچان ہی نہ سکے، جن جیسا ہم نے چہرہ نہیں بنایا، جن جیسا ہم نے لباس نہیں پہنا، جن کا طریقہ ہم نے کھانے میں اڈاپٹ نہیں کیا، جن کے طریقے مطابق زندگی میں پی بھی نہیں سکے۔ کوئی بائیں ہاتھ سے پی رہا، میڈیا میں بیٹھ کے دیکھیں، بائیں ہاتھ سے چائے، بائیں ہاتھ سے، شیطان کا عمل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان اللہ یحب التیامن، اللہ دائیں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ دائیں کو اسی کہنے کھبا وڈ دئیے، کھبا کا رزق اللہ نے بنایا اور جان دے وہ مولویاں دیا سختیاں نے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ دائیں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے جنتیوں کو دائیں جانب والا فرمایا۔ اصحاب الیمین، یمین رائٹ سائڈ کو کہتے ہیں، اصحاب الشمال یہ لیفٹ سائڈ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے جہنمیوں کو لیفٹ سائڈر فرمایا ہے اور جنتیوں کو رائٹ سائڈ والا فرمایا۔ اللہ سائڈوں سے پاک ہے، اللہ جہاد سے، ڈائریکشن سے، فوق تحت، یمین، یسار، قدام، خلف، یہ 6 جو ڈائریکشن ہے اللہ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارے اعتبار سے فرمایا کہ اصحاب الیمین جنتی ہوں گے، اصحاب الشمال جہنمی ہوں گے۔ فرمایا ہر چیز میں دائیں کو فوقیت دو، دائیں ہاتھ سے دو، دائیں ہاتھ سے لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، سارے معاملات دائیں ہاتھ۔ یہ ہیلپ کے لیے ہے، یہ ہیلپ جس کا دایاں ہے ہی نہیں یا جس کا پلاسٹر میں ہے، جس پر جناب پلستر چڑھا ہوا ہے وہ تو بائیں سے کھائے گا۔ یہ خسیس کاموں کے لیے دیا ہے، گھٹیا۔ ناک اگر صاف کرنا ہے میں اس انگلی سے کرو، جو دائیں ہاتھ سے وضو سے جو ہے وضو کے اندر صاف کرے گا وہ اس کا حق نہیں ادا کر رہا، اس کا حق تلوی کر رہا ہے کہ اس سے ناک صاف کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ ناک صاف کرنے کے لیے نہیں دیا، اس سے ناک صاف کرنا ہے اس انگلی سے۔ فرمایا کہ اس ہاتھ سے پاؤں دھو، دونوں جو دائیں ہاتھ سے دھو رہا ہے وہ اس کی حق تلفی کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے دیا ہی نہیں ہے، یہ ہیلپ کے لیے دیا ہے، اس کو ساتھ جو اسی لیے اللہ نے اس میں طاقت زیادہ دی ہے، اس میں طاقت اس کی بنسبت کم ہے۔ دونوں مل کر اچھا زور لگاتے ہیں اور اچھا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی بظاہر جو نظر آ رہی ہیں تو یہ حقیقت میں بہت وزن رکھتی ہیں۔ ہمارا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا قیامت کے دن، حشر کے دن میزان کے اندر جب رکھا جائے گا تو وہ سارے کتنے سارے گناہوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ لیکن کسی بھی نیکی کو حقیر جان کے چھوڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایک چنگاری ہی پورے نشیمن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو کسی نیکی کو حقیر نہیں جاننا، ہر نیکی کو امپورٹنس دینی ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور کسی جو ہے وہ گناہ کو ہلکا نہیں جاننا کہ وہ چنگاری کی مثال کہ وہ پورا گھر جلا دیتی ہے۔ پیٹرول پمپ پہ جا کے آپ چھوٹا سا سگریٹ کا ٹوٹا ہی چھوڑیں تو وہ تھوڑی دیر میں دیکھیے تماشا کہ کیسے وہاں جو ہے پیٹرول پمپ ایسے پھٹتے ہیں اس کے کنٹینر اور تباہ و برباد ہو جائے سب کچھ وہاں پر۔ تو اسی طرح ہمارے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو۔ اللہ کو ہم نے کبھی بھی ناراض، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کثرت سے توبہ کرنی ہے۔ رزق میں بھی اضافہ ہوگا، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اولاد کی نعمت بھی ملے گی، بے اولادی سے جان چھٹے گی، اولاد ملے گی، اور اولاد ہے تو تابع فرمان ہوگی۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ سے اس حال میں ملوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، فرمایا اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت زیادہ کرے۔ تو یہ طریقہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے وطن پر رحم فرمائے، اور تمام انتشارات، فتنہ و فساد اور فتنہ گر لوگوں سے ہمارے وطن کی جو یہ زمین ہے اس کو پاک اور صاف فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔